شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار مولانا محمد حسین آزاد کا جو ایک تمثیلی مضمون ہے اس کو شروع کیا ہوا ہے ہم نے. کل اس کا ہم نے پہلا صفحہ پڑھا تھا، یعنی کہ صفحہ نمبر 34 پڑھا تھا. اس کی آخری جو سطر ہے وہ رہ گئی تھی، وہ تھی کہ یکا یک اچانک قلعہ کو سے ایک شہنائی کی سی آواز آنا شروع ہوتی ہے. قلعہ کو کا مطلب ہے پہاڑ کی جو اوپر والا حصہ ہے نا، جو اس کا جو قلعہ کو اوپر بلندی سے ایک شہنائی کی سی، شہنائی اب شہنائی بانسری کو بھی کہتے ہیں. آپ نے تو شاید میوزک سنا ہی ہے، تحقیق تو نہیں کی ہوگی. منہ سے بجانے والی بانسری کی طرح کی یہ ایک آلہ ہوتا ہے، اسے شہنائی بولتے ہیں. اس طرح کی ایک آواز آنا شروع ہوتی ہے. یہ دلکش آواز سب کو بے اختیار اپنی طرف کھینچتی ہے. اس طرح کھینچتی ہے کہ دل میں جان اور جان میں زندہ دلی پیدا ہو جاتی ہے. یعنی سب لوگ جو ہیں، جو کہہ لیں اچانک سے اس کی آواز سن کے نا تازہ دم ہو جاتے ہیں، فریش ہو جاتے ہیں. بلکہ خیال کو وسعت کے ساتھ ایسے رفت دیتی ہے جس سے انسان مرتبہ انسانیت سے بھی بڑھ کر قدم مارنے لگتا ہے. بڑے زبردست الفاظ استعمال کیے ہیں اس کے اندر مولانا محمد حسین آزاد نے. کہتے ہیں کہ نہ صرف وہ انسان کو زندہ کر دیتی ہے، یعنی روز محشر ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں بہت لوگ اکٹھے ہوں تو وہاں مایوسی بھی تو ہو ہی جاتی ہے نا. یعنی ایک قسم کی یکسانیت ہے، کوئی انفرادیت وہاں نہیں ہوتی. ہر طرح کے ہجوم میں لوگ گھسے ہوتے ہیں تو اپنی اپنی ذات میں مگن ہوتے ہیں. اچانک سب بیدار ہو جاتے ہیں، آواز سنتے ہیں. وہ ان کے خیال کو وسعت کے ساتھ ایسے رفت دیتی ہے، نہ صرف ان کو زندہ کر دیتی ہے بلکہ ان کے اندر اونچائی کی طرف، جب ان کا دھیان اوپر کی طرف جاتا ہے تو ان کے خیال کو بھی اونچائی کی طرف لے جاتی ہے. اور اس خیال جو اونچائی کی طرف جانے سے کیا ہوتا ہے، جس سے انسان مرتبہ انسانیت سے بھی بڑھ کر قدم مارنے لگتا ہے. یعنی وہ انسانیت کی معراج پہ پہنچ جاتا ہے. یعنی عقل اس کی جو ہے اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ اس کے اندر کار فرما ہو جاتی ہے. یعنی وہ اپنی عقل مندی کو پوری طرح استعمال کرنے کی طرف مائل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اتنے انبوہ کثیر میں سے تھوڑے ہی اشخاص تھے جن کے کان اس کے سننے کی قابلیت اور اس کے نغموں کا مذاق رکھتے تھے. اب لفظ مذاق تو آپ نے سنا ہوگا کہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایسے ہی ہے نا، لیکن یہاں اس کا نہیں ہے. یہاں اس کا مطلب ہے کہ صلاحیت رکھنا. اور میں مطلب سمجھاتا ہوں. لیکن کہتا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اتنے انبوہ کثیر کا مطلب بہت بڑا ہجوم، لوگوں کے اتنے بڑے ہجوم میں تھوڑے لوگ ہی ایسے تھے جو اس کے کان کو سننے کی صلاحیت رکھتے تھے اور اس کے نغموں کا مذاق رکھتے تھے، یعنی شوق رکھتے تھے. یعنی انہیں اس کی سمجھ آ رہی تھی کہ کیا چیز ہے یہ. آپ کو معلوم ہے نا کہ ہر چیز تو ہر بندہ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو سمیٹ سکے اپنے دامن کے اندر. تو دوسری طرف جو نظر پڑتی ہے، پھر کہتا ہے کہ ایک اور منظر کی طرف اشارہ کرتا ہے مصنف. کہتا ہے دوسری طرف جو نظر جا پڑی تو دیکھتا ہوں کہ کچھ خوبصورت عورتیں ہیں. میری بیٹری بھی ڈاؤن ہو گئی، میری نہیں، میرے موبائل کی. اچھا بہرحال میں اس میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ صفحہ ہمارا پورا ہو جائے. بہت کچھ خوبصورت عورتیں ہیں اور بہت سے لوگ ان کے تماشائے جمال میں محو ہو رہے ہیں. جیسے یہاں کوئی خوبصورت عورت دکھائی دے جائے تو انسان جو ہے اسی کی طرف کہہ لیں اس کی نظر گھوم جاتی ہے. تو وہاں بھی لوگ جو تھے ان کے تماشائے جمال میں، یعنی ان کے جمال یعنی جمیل سے ہے، حسن سے ہے، ان کے حسن کے تماشے میں محو ہو رہے تھے، یعنی گم ہو رہے تھے، مدہوش تھے، ڈوبے ہوئے تھے. یہ عورتیں پریوں کا لباس پہنے ہیں، مگر یہ بھی وہیں چرچا سنا کہ در حقیقت نہ وہ پریاں ہیں نہ پریزاد عورتیں ہیں. کوئی ان میں غفلت، کوئی عیاشی ہے، کوئی خود پسندی ہے، کوئی بے پرواہی ہے. کہتا ہے میں نے یہ وہیں سنا پھر کہ یہ عورتیں پریاں نہیں ہیں، نہ ہی پریوں کی طرح کی کوئی عورتیں ہیں. ان میں کوئی غافل ہے، کوئی عیاش ہے، کوئی اکڑ والی ہے، خود پسند ہے، کوئی بے پرواہ ہے بالکل. کہتی ہے مجھے کیا خبر کون کیا کرتا ہے، میری طرف دیکھتا ہے نہیں دیکھتا. جب کوئی ہمت والا ترقی کے راستے میں سفر کرتا ہے تو یہ ضرور ملتی ہیں. یعنی وہ کہتا ہے کہ دراصل یہ وہ انعامات ہیں جو کامیاب لوگوں کو ان کی زندگیوں میں ملے ہوئے تھے. انہی میں پھنس کر اہل ترقی اپنے مقاصد سے محروم رہ جاتے ہیں. تو عورتیں جو ہیں وہ یوں سمجھ لیں کہ بعض اوقات رستے کی رکاوٹ بھی بن جاتی ہیں. انعامات جو ہوتے ہیں بعض اوقات رستے کی رکاوٹ بھی ہو جاتے ہیں کہ انسان ان انعامات میں ہی کھو جاتا ہے
اور اپنی اصل سفر کو چھوڑ دیتا ہے. تو وہ مصنف کہتا ہے انہی میں سے پھنس کر، یعنی انہی عورتوں کے حسن میں پھنس کر کئی اہل ترقی کرنے والے اپنے مقاصد سے محروم رہ جاتے ہیں. یہ بھی صاف معلوم ہوتا تھا کہ یہ لوگ ان جعلی پریوں کی طرف مائل ہیں، یعنی وہاں جو لوگ ہیں وہ جعلی پری، ان کو پریاں سمجھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم دوسری دنیا میں آ گئے ہیں، یہ وہ حوریں ہیں، یہ پریاں ہیں جو ہمیں ملی ہیں، مائل ہوئے ہیں. وہ اگرچہ اقوام مختلفہ اور عہدہ ہائے متفرقہ، عمر ہائے متفاوتہ رکھتے ہیں، مگر وہی ہیں جو، میں اصل میں موبائل سے دیکھ رہا ہوں اور بہت ہی باریک سا لفظ ہے، بڑی مشکل سے میں دیکھ پایا ہوں. متفاوتہ کا مطلب مختلف ہوتا ہے ویسے. مگر وہی ہیں جو حوصلے کے چھوٹے، ہمت کے بیٹے ہی لفظ میرا خیال لکھا ہوا ہے، اور طبیعت کے پست ہیں. میرا خیال ہے یہ بیٹے لفظ نہیں ہے، میں اس کو ری چیک کر لوں تھوڑا سا. ہاں میں نے اس کو کتاب سے دیکھا ہے، یہ لفظ مجھے جو دکھائی دے رہا تھا بہت چونکہ باریک لکھا ہوا ہے، اور میری نظر اب بہرحال فرق تو پڑ گیا ہوا. میرا خیال ہے یہ بیٹے نہیں ہیں، یہ ہے، مجھے جہاں تک مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہو رہا ہے. ہیٹے لفظ ہے، اور طبیعت کے پست ہیں. کہتا ہے کہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ پریوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، یعنی وہاں بھی جو عورتوں میں، یہ مرنے کے بعد بھی نہیں مرد کی عادت چھوٹی، مر گئے پھر بھی نہیں جان چھوڑی انہوں نے اپنی اس حرکت کی. اور کہا کہ یہ اقوام مختلفہ، وہ جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ مختلف عہدوں کے لوگ تھے، مختلف قوموں کے لوگ تھے، مختلف عمروں کی لوگ تھے. ان کی یہاں مختلف، یہ جو لفظ ہیں 3 جو یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، متفرقہ یعنی فرق ہے ان میں، متفاوتہ فرق، اس کا مطلب بھی فرق ہی ہے، متفرقہ کا مطلب بھی فرق ہے، اور مختلفہ کا مطلب مختلف. تو وہ جو لوگ ہیں وہ مختلف اقوام کے ہیں، مختلف فرقوں کے لوگ ہیں. ان کے ہاں بڑا، یعنی وہ کسی قوم، علیحدہ قوموں کے ہیں، علیحدہ عمروں کے ہیں، علیحدہ علاقوں کے ہیں، مگر وہ وہی ہیں. مگر ان میں ایک چیز مشترک ہے، جو حوصلے کے چھوٹے ہیں، یعنی یہ کم ظرف لوگ ہوتے ہیں جو عورتوں کی طرف یا اس طرح کی نعمتوں کی طرف جن کا رخ چلا جاتا ہے اور وہ اصل مقصد زندگی سے نظر ہٹا لیتے ہیں. اور وہ حوصلے کے پست ہیں، چھوٹے ہیں، ہمت کے ہیٹے لفظ میں نے پہلے اس کو بیٹا میں بتا رہا تھا نا، وہ نظر مجھے کم آ رہا تھا، تو اس کا مطلب ہے گھٹیا، کم، ناقص، نقص والا. تو جن کی ہمتیں چھوٹی، جن کے حوصلے پست اور طبیعت کے بھی گھٹیا لوگ ہوتے ہیں. آپ نے اپنے ارد گرد بھی دیکھا ہوگا، بہت سے لوگ بڑی پست طبیعت لے کے پیدا ہوتے ہیں. یہ وہ منظر کشی کر رہے ہیں اپنے خواب کے، ایک طرف بتا رہے ہیں وہ لوگ کھڑے ہیں، وہاں پہاڑ ہے، پہاڑ کے اوپر سے شہنائی کی آواز آتی ہے، کم لوگ اس کو سنتے ہیں. پھر بتاتے ہیں، عورتوں کا ذکر کرتے ہیں اگلے پیراگراف میں. اب آخری پیراگراف اس صفحے کا جو ہے وہ کہتے ہیں، دوسری طرف دیکھا کہ جو بلند حوصلہ لوگ ہیں، صاحب ہمت، عالی طبیعت، وہ ان سے الگ ہو گئے اور غول کے غول شہنائی کی آواز کی طرف بلند کوہ پر متوجہ ہوئے. بلندی سے آنے والی وہ جو آواز تھی نا، یہ لوگ تو عورتوں کو دیکھنے میں مشغول رہ گئے. تو اور یہاں اس دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سڑک کے اوپر سے کوئی عورت گزرتی ہو تو تمام مرد اس کو ایسے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے پہلی دفعہ اس عورت کو دیکھ رہے ہیں، یعنی عورت مخلوق کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ مردوں کی فطرت میں ہے یہ چیز، جو کہ اور آگے شاعر مصنف اس کی بتاتا بھی ہے وجہ کہ اس طرح کی جو کام کرتے ہیں لوگ، وہ حوصلے کے بھی چھوٹے ہوتے ہیں، طبیعت کے بھی گھٹیا لوگ ہوتے ہیں اور ناقص ہوتے ہیں. ان کا رویہ جو ہوتا ہے نا، وہ یہ ان کے رویے کا نقص ہوتا ہے، ان کی شخصیت کی خرابی ہوتی ہے. کہتا ہے اس کی بجائے دوسرے جو بلند ہمت لوگ تھے وہ ان سے الگ ہو گئے اور غول کے غول، یعنی وہ پھر غول کے غول کا مطلب ہے گروہ کے گروہ، وہ شہنائی کی آواز سننے لگے. جس قدر یہ لوگ آگے بڑھتے جاتے اسی قدر وہ آواز کانوں کو خوشائند معلوم ہوتی جاتی. جتنے وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے اتنی ہی وہ آواز ان کے دلوں کو اچھا لگنا شروع ہوگی. مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بہت سے چیدہ اور برگزیدہ اشخاص اس ارادے سے آگے بڑھے کہ بلندی کوہ پر چڑھ جائیں اور جس طرح ہو سکے پاس جا کر اس نغمہ آسمانی سے قوت روحانی حاصل کریں. مصنف کہتا ہے مجھے ایسے لگا کہ ان میں بڑے بڑے نامور مشہور لوگ آگے بڑھے اور ان کا خیال تھا کہ وہ اس بلند پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے اور جس طرح بھی ہو سکتا ہے اس نغمہ آسمانی، اس آسمان سے آنے والے نغمہ سے اپنی روح کو قوت دے دیں گے، یعنی ان کی روح ان سے قوت حاصل کر لے گی اور روحانی طور پہ ان کو بڑا مزہ آئے گا اور روحانی طور پہ ان کے مقامات بلند ہوں گے. چنانچہ یہ سب لوگ کچھ چیزیں اپنے ساتھ لینے لگے. معلوم ہوتا تھا گویا آگے کے رستے کا سامان لے رہے ہیں، یعنی کہ اوپر چڑھنے کے ارادے سے انہوں نے کہا اب یہاں سے چلتے ہیں. رستے میں بھی ہو تو انسان کے پاس کچھ نہ کچھ، کوئی گٹڑی، کوئی ڈنڈا، کوئی پانی کے لیے برتن، کوئی کھانے کے لیے برتن وغیرہ تو ہوتے ہیں، چھوٹا موٹا سامان لے کے تو شروع ہو گئے.
کہ ہم چلتے ہیں اوپر، پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں. سامان بھی ہر ایک کا الگ الگ تھا. کسی کے ہاتھ میں شمشیر برہنہ یہ علم تھی، یعنی کسی کے ہاتھ میں شمشیر برہنہ، شمشیر تو ہو گئی آپ کو معلوم ہے بھلا کیا، شمشیر تلوار، برہنہ ننگی، یعنی بغیر نیام کے بالکل کھلی تلوار تھی اس کے پاس. اور کسی یہاں اب جو یعنی دوسرے لفظوں میں شمشیر برہنہ علم تھی، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے پاس علم کی شمشیر تھی، بہت بڑا عالم تھا وہ. ایک کے ہاتھ میں نشان تھا، کسی کے ہاتھ میں کاغذوں کے اجزاء تھے. اب اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں ویسے، یعنی اس کی وضاحت یعنی یوں سمجھ لیں کہ برہنہ علم بھی اس کو بولا جا سکتا ہے. برہنہ علم جھنڈا ہوتا ہے، ویسے علم بھی بولا جا سکتا ہے. اگر ہم اس سے علم مراد لیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عالم لوگ تھے جن کے ہاتھ میں علم کی تلوار تھی، اور اگر علم لیں تو اس کا مطلب ہے وہ مجاہد لوگ تھے جن کے ہاتھ میں برہنہ شمشیر تھی اور جھنڈا تھا. ایک کے ہاتھ میں نشان تھا، نشان جھنڈے کو بھی کہتے ہیں اور نشان کو بھی کہتے ہیں، یعنی اس کے بھی کئی مطالب ہیں نا. کسی کے ہاتھ میں کاغذوں کے اجزاء تھے، یعنی کئیوں نے کاغذ پکڑے ہوئے تھے. کسی کی بغل میں کوئی کمپاس تھی. کمپاس پتہ یہ جو کمپس جو ہوتا ہے، یعنی پرکار بھی کہتے ہیں اس کو، اور کتب نما بھی کہتے ہیں اس کو. یہ جو ڈائریکشن سمت معلوم کرنے والا جو آلہ ہوتا ہے. تو کوئی پینسلیں لیے ہوئے تھا، کوئی جہازی کتب نما لیا ہوا تھا، کوئی دوربین سنبھالے ہوئے تھا. بعضوں کے سر پہ تاج شاہی دھرے ہوا تھا، بعضوں کے تن پر لباس جنگی آراستہ تھا، یعنی بعضوں نے جنگ کا لباس پہنا ہوا تھا. غرض کے علم ریاضی اور جر ثقیل کا کوئی آلہ نہ تھا. آپ کو معلوم ہے جر ثقیل آپ نے پڑھا بھی تھا، بالکل مسلمانوں کے قدیم طرز تعلیم کے اندر بوجھ اٹھانے والا، کہہ لیں ثقیل کہتے ہیں بھاری کو، ٹھیک ہے نا. تو جر ثقیل کا کوئی آلہ تھا، یعنی وزن ناپنے والا کوئی آلہ تھا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. دراصل یہ کیا بیان کر رہا ہے؟ یہ بیان یہ کر رہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگیوں میں جو جو کارنامے کمائے تھے نا، وہی ان کا سامان تھا. جس نے علم کمایا وہ علم لے کے چل پڑا، جس نے تلوار کمائی اس نے تلوار اٹھا لی، جس نے تاج کمایا وہ تاج پہن کے چل پڑا، جس نے کتب نما بنایا وہ کتب نما لے کے چل پڑا، جس نے کاغذوں پہ کتابیں لکھیں وہ کتابیں لے کے چل پڑا. تو یہ آج ہم اپنا لیکچر جو ہے اس کو یہاں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں. ایک صفحہ یہ ہو گیا ہمارا، صفحہ نمبر 35، یہ ہمارا دوسرا لیکچر ختم ہوا، اور کل انشاءاللہ ہم اس کا تیسرا لیکچر صفحہ نمبر 36 سے شروع کریں گے.